بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اللہ رب العزت کا کروڑہ احسان عظیم ہے جس نے قرآن مجید کے افہام و تفہیم کی اس نشست میں ہمیں شرکت کی سعادت عطا کی۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کی آیات بینات میں جہاں بہت سے مسائل ذکر کیے عبادات کے حوالے سے، اس کے ساتھ ساتھ معاشرتی مسائل اور بالخصوص عائلی زندگی کے بہت سے مسائل بھی ذکر کیے۔ ایک گھر، ایک فیملی اور ایک کنبے میں رہنے والے افراد کا مابین آپس میں تعلق کیا ہو اور کس طرح وہ اپنے رشتوں کو بہتر انداز میں لے کر چل سکتے ہیں، اور خاص طور پر جو میاں بیوی کے حقوق ہیں، شوہر کے فرائض کیا ہیں، شوہر کے حقوق کیا ہیں، بیوی کے فرائض کیا ہیں، بیوی کے حقوق کیا ہیں، اسی طرح مابین جو مختلف رشتے ہیں ان کے بارے میں بھی اسلام نے بہت سے احکام عطا کیے۔ آج ہم 28واں پارہ سورہ المجادلہ سے آغاز کریں گے۔ سورہ مجادلہ اس سورت کا نمبر 58 ہے، اور 28ویں پارے میں اللہ رب العزت نے اس سورہ مبارکہ کا آغاز حضرت خولہ بنت ثعلبہ کے ایک سوال سے کیا۔ اصل میں جاہلیت کے معاملات میں اور ان کے دور میں بہت سے احکام ایسے تھے جس میں لوگ کچھ زندگی گزارتے ہوئے اپنے اپنے اصولوں کے مطابق معاملات کو طے کرتے۔ جیسے پہلے دور میں عورت کو کئی مرتبہ طلاق دے دی جاتی، ٹھہر کے پاکیزگی کے دنوں میں طلاق دے دی جاتی، اور اسی طرح اس کے ساتھ کبھی تعلق کو توڑ دیا جاتا، اور پھر اسی طرح اس کے ساتھ ظلم و زیادتی کی جاتی۔ ایک تو اسلام نے ان چیزوں کو منع کیا اور اس کے لیے باقاعدہ پیرامیٹر اسلام نے بتا دیے کہ اس طرح تم نے زندگی گزارنی ہے، جس کا ڈیٹیل سے پیچھے ذکر ہو چکا ہے۔ کچھ احکام آگے بھی آئیں گے جس کو ہم ڈسکس کریں گے۔ در حقیقت حضرت خولہ بنت ثعلبہ کا سوال یہ تھا کہ ایک مرتبہ ان کی اپنے شوہر کے ساتھ کوئی گفتگو ہوئی۔ دوران گفتگو ان کے شوہر نے کہہ دیا کہ تو مجھ پر ایسی ہے جیسی میری ماں، یعنی اپنی بیوی کو محرمات نسبی یا محرمات رضائی کے ساتھ اگر کوئی تشبیہ دے دے، یعنی ایسے عضو کے ساتھ تشبیہ دے جس کا دیکھنا حرام ہوتا ہے، تو پھر اسے زہار کہتے ہیں۔ جیسے وہ یہ کہے اپنی بیوی سے کہ تو مجھ پر ایسے جیسے میری ماں کی پوچھ، یا کسی ایسے عضو سے تعبیر کر دے جس کا دیکھنا حرام ہے، تو ایسی صورت میں یہ زہار ہے۔ تو جس وقت یہ جملہ کہا جائے گا یا اس کے علاوہ کوئی اور جیسے بدن اور پیٹھ یا پیٹ یا ران یا کسی ایسے اعضاء کا بھی ذکر کیا جائے تو بھی زہار ہو جاتا ہے۔ اس کے بارے میں اللہ رب العزت نے پھر احکام ارشاد فرمائے۔ اس وقت تک زہار کا حکم نہ تھا۔ اب وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میرے شوہر نے مجھے طلاق کا لفظ نہیں کہا بلکہ یہ لفظ کہہ دیا ہے، اور یہ جاہلیت میں طلاق بھی سمجھی جاتی تھی، یعنی اس طرح کہہ دینا۔ تو جب یہ جملہ کہا گیا، نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب میں کیا کروں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام خاموش ہوئے تو وحی کے نزول کا سلسلہ شروع ہوا۔ پروردگار نے اس مقام پر ارشاد فرمایا، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، بے شک اللہ نے یہ بات سن لی کہ جو تم سے اپنے شوہر کے معاملے میں بحث کرتی ہے، وتشتکی الی اللہ، اور اللہ سے شکایت کرتی ہے، پروردگار کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے کہ میں اس کا اب حل کیا نکالوں کہ میرے شوہر نے مجھے یہ جملہ کہہ دیا۔ اب خالق کائنات نے ان کے بارے میں یہ احکام ارشاد فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، الذین یظاہرون منکم من نسائہم، وہ لوگ جو تم میں سے اپنی بیویوں سے زہار کریں، یعنی بیویوں کو ماں کی جگہ کہہ بیٹھیں۔ جب وہ اپنی بیوی کو ماں کی جگہ کہہ بیٹھیں، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، ما ہن امہاتہم، وہ ان کی ماں نہیں ہیں، ان امہاتہم، بے شک ان کی مائیں تو وہ ہیں، الا اللائی ولدنہن، جس نے ان کو پیدا کیا، یعنی جن سے یہ پیدا ہوئے اصل تو وہی ان کی مائیں ہیں۔ پروردگار نے پھر احکام ارشاد فرمائے
والذین یظاہرون من نسائہم، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جو اپنی بیویوں کو ماں کی جگہ کہہ بیٹھیں، ثم یعودون، پھر وہ لوٹنا چاہیں، پھر اپنی بیوی کو اپنانا چاہیں، لما قالو، جو انہوں نے کہا اس پر ندامت کے ساتھ، فتحریر رقبہ، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سب سے پہلے گردن کو آزاد کریں، یعنی کسی غلام کو آزاد کریں، من قبل ان یتماسا، بیوی کے قریب جانے سے پہلے۔ اور اگر یہ طاقت نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَإِن لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، اگر یہ طاقت نہیں تو 2 مہینے کے روزے رکھیں بغیر درمیان میں گیپ ڈالیں، ایک بھی چھوڑے گا تو دوبارہ سے شروع ہوگا۔ اور جب یہ 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھنے ہیں، ان میں وہ دن نہ آئیں جو ممنوع ہیں روزہ رکھنے کے حوالے سے، اور وہ سال میں 5 دن ہیں، اس کے اندر ایک دن تو عید الفطر کا ہے، باقی جو ذی الحجہ کے دن ہوا کرتے ہیں ان میں 10، 11، 12 اور 13 4 دن ہی ہیں، ٹوٹل سال میں 5 دن ہیں جن میں روزہ نہیں رکھ سکتے، تو لہذا وہ باقی دنوں میں اسی طرح روزہ رکھیں گے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اگر کسی کو 60 روزہ رکھنے کی بھی طاقت نہ ہو، فمن لم یستطع، اگر اس میں یہ طاقت نہیں، فاطعام 60 مسکینا، تو 60 مسکینوں کا کھانا کھلائے، پیٹ بھر کے کھانا کھلائے۔ اب اس کے اندر جب تک وہ روزے نہیں رکھ لیتا وہ بیوی کے قریب نہیں جا سکتا، غلام آزاد کرنے سے پہلے بیوی کے قریب نہیں جا سکتا، کھانے کے دوران جا سکتا چونکہ اس میں یہ شرط نہیں لگائی گئی۔ لہذا اللہ رب العزت نے یہ احکام واضح کر دیے، لہذا وہ ہر مسکین کو یا تو 2.25 کلو یا 2.5 کلو گندم کے برابر قیمت کے حساب سے دے دے گا، یا صبح و شام کا پیٹ بھر کے کھانا کھلائے گا۔ 60 مسکینوں کو کھانا کھلانے سے اس کا کفارہ پورا ہوگا، اب وہ بیوی کے قریب جا سکتا ہے، اسے شرع کی اصطلاح میں زہار کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے سورہ مجادلہ کے اندر یہ بھی ارشاد فرمایا الم تری ان اللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، کیا اے سننے والے تو نے نہ دیکھا کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے کچھ آیات یہود اور منافقین کے بارے میں نازل فرمایا۔ در حقیقت یہودیوں اور منافقوں کا ایک حال تھا کہ وہ مسلمانوں کے قریب بیٹھ کے آپس میں سرگوشیاں کرتے، اور جب یہ سرگوشیاں کرتے تو مسلمان غمگین ہو جاتے۔ ظاہری بات ہے محفل کے آداب میں یہ بات نہیں ہے کہ اگر کچھ لوگ بیٹھے ہیں تو چند کسی سے سرگوشیوں میں بات کرنے لگ جائے، بلکہ محفل میں جب بات کی جائے تو سب کے سامنے کی جائے، اور اگر کوئی سرگوشی میں بات کرتا ہے تو پھر دوسرے اس کی وجہ سے غم میں مبتلا ہوتے ہیں کہ نہ جانے یہ کون سی بات کر رہے ہیں۔ تو منافقین اور یہود کا یہ طریقہ تھا، وہ یہودی اس طرح باتیں کرتے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس صحابہ منافقین کی ان سرگوشیوں کے بارے میں جب بات لے کے آئے تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح طور پر ارشاد فرما دی ما یکون من نجوا ثلاثۃ، جو کوئی کہیں بیٹھ کر آپس میں سرگوشی کرے گا اگر وہ 3 ہیں، الا هو رابعهم، تو چوتھا اس میں اللہ موجود ہے، ولا خمسۃ، اگر وہ 5 ہیں، الا هو سادسهم، تو چھٹا ان میں اللہ موجود ہے، یعنی اللہ رب العزت جانتا ہے۔ لہذا پروردگار نے ارشاد فرمایا کہ آج کے بعد ایسے محفل اور مجلس میں بیٹھ کے آپس میں کانوں میں سرگوشیاں نہ کی جائیں۔ اسی طرح رب قدوس نے ارشاد فرمایا کہ جس وقت کوئی تمہیں سلام کہے تو تم بھی اس کے سلام کا اسے جواب دو۔ اسی طرح خالق کائنات نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جب تم کسی بات میں مشاورت کرو تو اللہ کے رسول سے بھی مشاورت کرو۔ آپس میں بیٹھ کر اس طرح کی سرگوشیاں اور ایسی باتیں کرنا جو اسلام کے خلاف ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یہ مناسب نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جو بدری صحابہ تھے ان کی بڑی شان تھی اور ان کا بڑا مقام و مرتبہ تھا۔ ایک مرتبہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام گفتگو فرما رہے تھے، چند بدری صحابہ لیٹ آئے، جب لیٹ آئے تو آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس وقت آپ وہاں موجود تھے، گفتگو فرما رہے تھے، لیکن محفل اور مجلس میں کسی نے ان کو جگہ نہ دی، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی یہ ناگوار گزرا کہ بدری صحابہ کھڑے ہیں اور کوئی جگہ نہیں دے رہا۔ اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر آیت نمبر 11 میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا قیل لکم، جب تمہیں کہا جائے تفصحوا فی المجالس، کہ مجالس میں جگہ دو، فصفحوا، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے تو پھر تمہیں چاہیے کہ تم جگہ دو، فافصحوا یفصح اللہ لکم، اگر تم جگہ دو گے تو اللہ بھی تمہیں جگہ عطا فرمائے گا۔
یعنی انسان کو فراغ دلی رکھنی چاہیے اور اس کو جگہ دے دینی چاہیے، اور اگر کہیں اٹھنا بھی پڑے تو پھر مقام کے مناسب جو عزت اور عظمت والے ہیں ان کو اٹھ کر جگہ دے دینی چاہیے۔ یہ بھی یعنی کسی کا ادب اور مقام بھی، اور اس کا مقام اور مرتبہ اس کے پیش نظر ہے، جیسے بدری صحابہ کا مقام زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ، اگر تمہیں کہا جائے کہ اٹھ کھڑے ہو تو فَانشُزُوا، تو پھر تم بھی اٹھ جاؤ۔ يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ، اللہ ایمان والوں میں جو تم میں سے ہیں اللہ ان کے درجوں کو بلند کرے گا۔ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ، اللہ رب العزت جو علم والے ہیں ان کے درجات کو بلند کرتا ہے۔ واللہ بما تعملون خبیر، اللہ تمہارے کاموں کو دیکھنے والا ہے، اس کو تمہارے کاموں کی خبر ہے۔ اس سے بھی معلوم یہ ہوا کہ خالق کائنات نے واضح کر دیا کہ تمہیں چاہیے کہ جب بھی کوئی ایسا معاملہ ہو تو دوسروں کو جگہ دی جائے۔ اب بعض مقام پر ایسے بھی ہوتا، بہت سے اغنیاء تھے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے اکثر گفتگو کرتے، ان کے بہت سے کاروباری معاملات دوسرے سوالات تھے، اور اکثر جو فقراء تھے ان کے سوالات رہ جاتے۔ تو ایک مرتبہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس چیز کو محسوس کیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نازل فرمایا کہ جب بھی تم میں سے کوئی اللہ کے رسول سے بات کرے فقدموا بین یدا نجواکم صدقہ، تو پہلے اپنی عرض سے کچھ صدقہ دے دیں۔ اس کے بارے میں مفسرین نے کہا کہ بعد میں پھر ساتھ ہی یہ حکم منسوخ کر دیا گیا، اور اس پر سب سے پہلے حضرت مولا علی نے عمل کیا کہ آپ نے سرکار کی بارگاہ میں صدقہ دیا، اور اس کے بعد 1 دینار صدقہ دے کر آپ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے کچھ سوال پوچھے، اور اس کے فوری بعد ہی اس آیت کو منسوخ کر دیا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ان آیات بینات کے اندر یہ بھی ارشاد فرما دیا، وہ لوگ جو اپنی قسموں کو ڈھال بناتے ہیں اللہ کے راستے میں، ان کے لیے ذلت کا اور خواری کا عذاب ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ انسان کو کسی بھی طور پر ایسا عمل نہیں کرنا چاہیے کہ جس سے ذلت اس کا مقدر بن جائے، اور انسان ہمیشہ کوشش کرے کہ اپنی گفتگو میں، اپنی بات میں وہ عمل کرے، وہ بات کہے جس سے اس کی عزت اور شان بلند ہوتی ہے۔ خالق کائنات نے اس مقام پر کچھ کفار کا ذکر کیا اور کچھ ان کے عذاب کا بھی ذکر کیا۔ اللہ رب العزت نے اس مقام پر یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو مومن ہے وہ سچے دل سے اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ ناظرین، اس بارے میں یہ جو آیت آپ کے سامنے میں پیش کرنے لگا ہوں، آیت نمبر 22، مفسرین نے مختلف اقوال لکھے۔ جیسے قول یہ بھی ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق کے والد ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو ابو قحافہ جو ابھی اسلام قبول انہوں نے نہ کیا تھا، ایک دن کچھ نازیبہ جملے کہہ دیے۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ برداشت نہ کر سکے، بے ساختہ اپنے والد سے بدتمیزی کر لی، اور جس وقت یہ عمل ہوا آقا علیہ الصلوۃ والسلام تک بات پہنچی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابو بکر اپنے والد سے اس انداز میں تمہیں پیش نہیں آنا چاہیے۔ لیکن انہوں نے عرض کیا پیارے آقا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کے خلاف کوئی بات کرے؟ اور صحابہ کرام کی شان یہ تھی کہ وہ اپنے حقیقی رشتوں پر بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کو مقدم رکھتے، یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس سے پیار، محبت، عقیدت ان کی اتنی تھی کہ وہ جو ذاتی رشتے ہیں، جو بلڈ ریلیشن تھا، وہ اس کو بھی ترجیح نہیں دیتے تھے، بلکہ کائنات کی ہر چیز پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ترجیح دیتے تھے۔ اسی طرح جیسے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ احد میں اپنے باپ جراح کو قتل کر دیا، حالانکہ حقیقی باپ ہے لیکن کفار کی طرف سے ہے، دشمن رسول آیا تو باپ نہیں دیکھا بلکہ اللہ کے رسول کے مخالف دیکھتے ہوئے آپ نے اس کو قتل کر دیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے کے خلاف آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے مبارزت طلب کی لیکن سرکار نے منع کیا۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کی محبت کا سب سے بڑھ کر ہونا یہ ہمارے ایمان کی علامت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر یہی ارشاد فرمایا لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے تم نہ پاؤ گے ان لوگوں کو جو یقین رکھتے ہیں اللہ اور قیامت کے دن پر، یعنی جن کے دل میں اللہ کی محبت بھی اور قیامت کا دن پر بھی ان کو ایمان ہے، یوادون من حاد اللہ ورسولہ، کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے مخالفوں سے دوستی رکھیں، یعنی جن کے دلوں میں اللہ اس کے رسول کی مخالفت ہے تو پھر ایمان والے
کبھی بھی ان سے دوستی نہیں رکھیں گے، کیونکہ جو اللہ اس کے رسول کا نہیں بنا وہ اہل ایمان والوں کا بھی نہیں بن سکتا۔ اس سے اگلی آیت میں جو لفظ ارشاد کیے ناظرین وہ دل کے کانوں سے سننے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ، اگرچہ وہ ان کے باپ ہوں، او ابناءہم یا ان کے بیٹے ہوں، او اخوانہم یا ان کے بھائی ہوں، او عشیرتہم یا ان کا کنبہ ہو۔ اللہ فرماتا ہے یہ جتنے بھی رشتے ہیں جو بائی نیچر انسان ان سے پیار کرتا ہے، آبا و اجداد سے، بیٹوں سے، بھائیوں سے، کنبہ سے، اللہ فرماتا ہے جو اس سے بھی بڑھ کر اللہ اس کے رسول سے محبت کرے گا، پروردگار فرماتا ہے ایمان کامل پھر اسی کو نصیب ہوتا ہے۔ پھر اس کی شان کیا ہے جو اللہ اس کے رسول کی محبت کو سب پہ غالب رکھے۔ اللہ فرماتا اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان کو نقش کر دیا۔ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْ، اللہ روح القدس سے، جبریل امین سے ان کی مدد بھی فرماتا ہے۔ وَيُدْخِلُهُمْ جنات، اللہ انہیں ایسے باغات میں داخل کرے گا تجری من تحتها الانہار، جس کے نیچے نہریں رواں دواں ہیں، خالدین فیہا، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ہے یہ اللہ سے راضی ہیں۔ اولئک حزب اللہ، یہی اللہ کی جماعت ہے۔ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، بے شک اللہ ہی کی جماعت کامیاب ہونے والی ہے۔ اس سورہ مجادلہ میں اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ جس نے اللہ کا لشکر دیکھنا ہو وہ ان لوگوں کو دیکھے جو ساری چیزوں پر اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو غالب رکھتے ہیں، اور انہی لوگوں کو اپنے دل میں محور و مرکز بناتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم سے پیار کرنے والے۔ سورہ حشر، یہ 59 نمبر سورہ ہے، 28واں پارہ، اور اس سورہ کی 24 آیات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورہ کا آغاز بھی اپنی پاکی سے کیا۔ یہ مدنی سورہ ہے۔ پروردگار ارشاد فرماتا ہے سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ کی پاکی بولتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں، یعنی ہر چیز اللہ کی پاکی کو بیان کرتی ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، وہی عزت و حکمت والا ہے۔ هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، وہی ہے جس نے ان کافر کتابیوں کو ان کے گھروں سے نکالا، من دیارہم، ان کے گھروں سے، لِأَوَّلِ الْحَشْرِ، ان کے پہلے حشر کے لیے، ما ظننتم ان یخرجوا، اللہ تعالیٰ فرماتا کیا تمہیں گمان نہ تھا کہ وہ نکلیں گے، وَظَنُّوا، اور گمان کریں گے، انہم ما نعیتہم وحصونہم، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے قلعے ان کو بچا لیں گے۔ تو پروردگار نے ارشاد فرمایا کہ ایسے نہیں ہو سکتا، ما نعیتہم حصونہم من اللہ، ان کے قلعے بھی ان کو نہیں بچا سکتے، بچانے والی صرف اللہ کی ذات ہے۔ اللہ رب العزت نے اس مقام پر یہ بھی ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ کیوں؟ ذالک بانہم شاقوا اللہ ورسولہ، اس لیے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرنے والے ہیں۔ جو اللہ اس کے رسول کی مخالفت کرے، اللہ فرماتا ومن یشاق اللہ، جس نے اللہ کی مخالفت کی، فإن اللہ شدید العقاب، اللہ اسے سخت عذاب میں مبتلا کرنے والا ہے۔ ان آیات بینات میں اللہ رب العزت نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ تمہیں چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ کی طرف رجوع کرو، اور جو رب قدوس نے انعامات دیے، پروردگار فرماتا ہے وہ انعامات تمہیں چاہیے اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو، اور اس کا حق ادا کرتے ہوئے اپنی جبین نیاز کو اللہ کی راہ میں جھکا۔ رب قدوس ارشاد فرماتا ہے آیت نمبر 7 میں ما وما آتاکم الرسول فخذوا، جو تمہیں رسول عطا کرے اسے لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس سے منع کریں اس سے باز رہو۔ اس آیت کریمہ کو دیگر بزرگان دین اس انداز میں بھی ذکر کرتے تھے کہ جب وہ احادیث مبارکہ سے کوئی بات پڑھتے تو وہ یہی کہتے کہ یہ جو کچھ ہم بیان کر رہے ہیں یہ اللہ کے فرمان سے بیان کر رہے ہیں۔ جیسے ایک بہت بڑے عالم دین نے کہا کہ آپ مجھ سے جو پوچھے ہو میں تمہیں قرآن سے ثابت کروں گا۔ انہوں نے کچھ مسائل کسی نے پوچھے تو انہوں نے اس پر حدیث پڑھی، انہوں نے کہا جی آپ نے تو کہا تھا کہ میں اللہ کے فرمان سے ثابت کروں گا، تو فرمایا ہاں یہ بھی اللہ کا ہی فرمان ہے، اور یہ آیت پڑھی۔ اللہ فرماتا وما آتاکم الرسول فخذوا، جو تمہیں رسول اللہ سمجھیں اسے لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس سے منع کریں اس سے باز رہو۔ پتہ چلا یہ بھی اللہ رب العزت نے وحی خفی کی صورت میں اپنے محبوب کو کلمات ارشاد کیے ہیں، اور اس کا پکڑنا بھی اسی طرح ضروری ہے جس طرح قرآن کو اپنانا ضروری ہے، اس لیے کہ جس راستے سے قرآن ملا ہے
اسی راستے سے ہمیں حدیث مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم ملی ہے۔ پروردگار نے اس کے بعد مہاجرین کا ذکر کیا۔ ناظرین آپ اندازہ لگائیے، اپنے گھر بار چھوڑنا بڑا مشکل ہے، اپنے گھر بار، دولت مال سب کچھ چھوڑ کے، اپنی اولادوں کو چھوڑ کر وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مدینہ شریف میں جلوہ فرما ہوئے۔ پروردگار نے ان کی بھی یہ عظمت ذکر کی اور فرمایا ان کی شان یہ ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ کہ جو کچھ بھی ان کے لیے دے دیا جائے ان ساری چیزوں پر وہ اللہ اس کے رسول کے حکم کو ترجیح دیتے ہیں۔ یہ مہاجرین کا خوبصورت امتیاز ہے، اور ان کو اپنی جانوں پر بھی ترجیح نہیں دیتے بلکہ اس سے بھی بڑھ کر اللہ اس کے رسول کے حکم کو ترجیح دینے والے ہیں۔ تو یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانا، ہجرت کی، گھر بار چھوڑے، اپنے دلوں میں کوئی بھی حاجت نہیں پاتے، اپنی ساری دلوں کی حاجات کو ایک طرف رکھتے ہوئے اللہ اس کے رسول کے حکم کو سب سے پہلے رکھتے ہیں، تو پھر پروردگار اسی وجہ سے ان کو اپنی بارگاہ سے انعامات بھی عطا فرماتا ہے۔ خالق کائنات نے کچھ منافقین کا بھی اس مقام پر ذکر کیا۔ اللہ رب العزت نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو شیطان ہے اس کی عجیب کیفیت ہے، وہ انسان کو گناہ کی طرف لاتا ہے اور انسان بھی اس کی طرف چل پڑتا ہے، حالانکہ انسان کو چاہیے گناہ سے ہٹ کے اللہ کی رحمت کی طرف رجوع کرے۔ پروردگار نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، ولتنظر نفس ما قدمت، اور آپ میں سے ہر ایک کی جان کل دیکھے گی لغد کہ اس نے کل کیا بھیجا، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ تمہارے کاموں کی خبر رکھنے والا۔ آیت نمبر 18 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یہ بھی واضح کیا کہ جو اہل ایمان ہیں، اہل جنت ہیں، وہ اہل جہنم کے کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ اہل ایمان کو بڑی نعمتیں عطا فرماتا ہے۔ پھر پروردگار نے اپنی کچھ خوبیاں ذکر کی، فرمایا هو اللہ الذی لا الہ الا هو، وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، عالم الغیب والشہادہ، وہ ہر چھپی اور ظاہر بات کو جاننے والا ہے، هو الرحمن الرحیم، بڑا ہی مہربان رحمت والا ہے، هو اللہ الذی لا الہ الا هو، وہی ہے اللہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں، الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر، وہ بادشاہ ہے، اللہ فرماتا نہایت پاک ہے، سلامتی دینے والا، امان بخشنے والا، حفاظت فرمانے والا، عزت والا، عظمت والا، تکبر والا، سبحان اللہ عما یشرکون، اللہ کو پاکی ہے ان کے شرک سے، هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى، وہی اللہ ہے بنانے والا، پیدا کرنے والا، ہر ایک کو صورتیں دینے والا، اسی کے اچھے نام ہیں، یسبح له ما فی السماوات والارض، اسی کی پاکی بولتا ہے جو کچھ زمین اور آسمان میں ہے، وہو العزیز الحکیم، اور وہی عزت و حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ حشر کے آخری آیات میں اپنی خوبیاں اور اپنی شان اور اپنے اسماء کا ذکر کیا۔ اس کے بعد سورہ ممتحنہ، یہ مدنی سورہ ہے اور اس کی 13 آیات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے آغاز میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، اے ایمان والو اپنے اور میرے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ۔ اب یہاں اللہ رب العزت نے وعدہ کیا کہ وہ لوگ جو کسی نہ کسی اعتبار سے اسلام کے خلاف چلتے ہیں ان کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ اس کے بارے میں حاتم بن ابی بلتع کا وہ مشہور واقعہ کہ جب مکہ فتح ہونے والا تھا، سرکار فتح مکہ کی تیاری کر رہے تھے خاموشی سے، تو ایک لونڈی وہاں سے بھاگ کے آئی صرف اپنے مال دولت پیسے کے حصول کے لیے، تو اس کو حضرت حاتم بن ابی بلتع صحابی رسول تھے، انہوں نے خط لکھ کے بھیجا کہ جا کے کفار مکہ سے کہہ دو کہ ایک لشکر آ رہا ہے تمہیں مٹانے کے لیے۔ تو جب وہ خاتون اس خط کو لے کے جا رہی تھی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو بلایا جن میں حضرت مولا علی بھی تھے، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہا کہ خاتون ہے روضہ خاک پر تمہیں ملے گی، اس کے پاس ایک خط ہے وہ لے کے آؤ۔ اب حضرت علی رضی اللہ عنہ تیزی سے گئے اور جس طرح سرکار نے خبر دی روضہ خاک پر وہ خاتون ملی۔ آپ نے کہا خط نکالو، نے کہا کون سا خط، میرے پاس تو کوئی نہیں۔ اب دیکھیں صحابہ کا یقین کتنا تھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ میں بیٹھے ہیں، سرکار یہ بھی جانتے ہیں کہ کہاں ملاقات ہوگی، یہ بھی جانتے ہیں کہ اس کے پاس کیا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہ خط چونکہ کہا تھا تو مولا علی کو یقین۔ حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ نے کہا دیتی ہو یا ہم تمہاری تلاشی لیں، اس نے فوراً جوڑے سے نکال کر خط دے دیا۔ اس پر پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ خط پہنچایا گیا۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم
آپ نے وہ خط لیا تو حاتم بن ابی بلتع نے عرض کیا کہ مجھے معاف کر دیا جائے. تو جناب حضرت مولا کائنات کا یہ خوبصورت عمل جس کی وجہ سے یہ بات واضح ہو گئی کہ کفار مکہ تک کوئی پیغام نہ پہنچ سکا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے واضح کیا کہ میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ. جو اسلام کے خلاف ورزی کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ نے گویا کہ ارشاد فرمایا وہ میرا بھی دشمن ہے اور وہ تمہارا بھی دشمن ہے. خالق کائنات نے انہی آیات بینات کے اندر یہ بھی ارشاد فرما دیا کہ اللہ رب العزت کبھی بھی اس بندے کو پسند نہیں کرتا کہ جو انصاف نہ کرے، عدل نہ کرے. اللہ تعالیٰ نے اس لیے ارشاد فرمایا کہ ہمیشہ عدل کرو. اور خالق کائنات نے یہ بھی ارشاد فرما دیا کہ جب عورت سے نکاح کرو، اس وقت چونکہ بہت سی عورتیں جو کفر سے اسلام کی طرف آ رہی تھیں تو ان کے لیے کہا گیا کہ پہلے ان کو جانچ لو، فامتحونہن، کہ ان کا امتحان لے لو. اللہ عالم بایمانہن، اللہ ان کے ایمان کی حالت بہتر جانتا ہے. لیکن اگر تم بھی آزما لو، جیسے کسی خاتون کے ذریعے یا کسی بھی اس کے قریبی کے ذریعے اس کا پتہ لگے اور اس کے بعد پھر اس سے نکاح کیا جائے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا النبی، آیت نمبر 12 میں، اے غیب کی خبریں بتانے والے، اے نبی، اذا جاءک المؤمنات، جب مسلمان عورتیں حاضر ہوں، یبایعنک، اور وہ آپ سے بیعت کرنا چاہیں، علی ان لا یشرکن باللہ شیئا، کہ وہ کسی طرح شرک نہیں کریں گی، چوری نہیں کریں گی، بدکاری نہیں کریں گی، بچوں کو قتل نہیں کریں گی، اور کسی پہ بہتان نہیں لگائیں گی، اور یہ اس طرح کی بہت سی باتیں اور برائیاں جو وہاں پھیلی ہوئی تھیں، اور استغفار کریں گی، تو اللہ فرماتا ہے ان کی بیعت کر لیجئے. تو پتہ چلا کہ برائیوں سے اجتناب کر کے پھر اللہ کی رحمت کی طرف رجوع کیا جاتا ہے. سورہ صف مدنی سورہ ہے، اور اس سورہ کے اندر اللہ رب العزت نے جو احکامات ارشاد فرمائے وہ خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے. اس کے اندر 2 رکوع ہیں، 14 آیات ہیں. اللہ رب العزت نے سورہ صف کے آغاز میں اپنی تسبیح ذکر کرتے فرمایا سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ کی پاکی بولتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں. پروردگار نے یہاں ارشاد فرمایا وہ بے عمل عالم یا وہ بے عمل لوگ جو زبان سے تو کچھ کہتے ہیں عمل میں کچھ نہیں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لما تقولون ما لا تفعلون، تم کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں. اصل میں تو یہ آیت نازل ہوئی ان لوگوں کے بارے میں تو جس وقت وہ جہاد کے حوالے سے بات کر رہے تھے اور عملی طور پر کام نہیں کرتے تھے، جیسے منافقین، ان کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی. تو حدیث میں بھی آتا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں قیامت کے دن ایک بندے کو اٹھا کے جہنم میں ڈالا جائے گا تو اس کی آنتیں نکل آئیں گی اور وہ اس طرح گھومے گا اپنی آنتوں کے گرد جیسے ایک گدھا چکی کے گرد گھومتا ہے. لوگ کہیں گے بھی آپ ادھر آؤ، آپ تو ہمیں واضح نصیحت کرتے تھے، ہمیں اچھی اچھی باتیں بتاتے تھے، آپ اس جہنم میں. تو وہ کہے گا ہاں میں تمہیں تو نیکی کی تلقین کرتا تھا لیکن خود برائیوں کی طرف متوجہ رہتا. تو پتہ چلا علم کے ساتھ عمل بہت ضروری ہے اور یہی انسان کو کامیابی کی طرف لے جانے والا. اللہ تعالیٰ نے جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی اس مقام پہ ذکر کیا اور واضح کیا کہ یہ جو اہل کتاب ہیں کفار کی کوشش ہے اسلام کو مٹا دیں. یریدون لیطفئوا نور اللہ، وہ چاہتے ہیں کسی طرح اللہ کا نور بجھا دیں بافواہہم، اپنی منہوں سے. واللہ متم نورہ، اللہ اپنے نور کو پورا کرے گا. ولو کرہ الکافرون، اگرچہ کافر برا مانے. فانوس بن کر جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے. اللہ فرماتا ہم اس کی حفاظت فرمائیں گے. والذی ارسل رسولہ بالہدی، وہی اللہ ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ بھیجا، ودین الحق، اور سچے دین کے ساتھ بھیجا. کیوں؟ لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ تمام دینوں پر غالب کرے. ولو کرہ المشرکون، اگرچہ مشرک برا مانے. ازل سے چلتا آیا کہ یہ ہمیشہ تمام کا تمام کفر مل کر اسلام کو مٹانے کی کوشش میں ہے، ستیزہ کار رہا ہے ازل تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بلاحبیس. لیکن اللہ پھر اسلام کی عظمتوں کو اور بلند فرما دیتا ہے. پروردگار نے اہل ایمان کی بہت سی نعمتوں کا ذکر کیا اور خاص طور پہ اللہ رب العزت نے یہاں جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا. جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھانے کے بعد ان کی قوم 3 حصوں میں تقسیم ہو گئی. ایک تو وہ فرقہ تھا جنہوں نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ اللہ تھے اور وہ آسمان پہ چلے گئے، اللہ رب العزت کی طرف انہوں نے منسوب کیا.
دوسروں نے کہا نہیں کہ اللہ کے بیٹے تھے، اللہ نے بلا لیا، نعوذ باللہ۔ اور تیسرے وہ تھے جنہوں نے کہا نہیں یہ اللہ کے بندے نبی اور رسول تھے، یہ حق پر قائم رہے اور یہاں تک کہ اسلام کی دعوت آ گئی اور پھر انہوں نے اسلام کو بھی قبول کر لیا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ جمعہ، یہ سورہ اس کی 11 آیات ہیں اور سورہ کا نمبر 62 ہے، اس کے اندر رب قدوس نے جمعہ کے احکام ذکر کیے۔ پروردگار نے اس کا آغاز بھی اپنی تسبیح سے کیا اور اپنی پاکی کو بیان کیا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے مثل الذین حملوا التوراۃ، ان کی مثال جن پر توریت رکھی گئی۔ ناظرین یہ علماء سو ہیں، یعنی جن کے پاس علم تو ہے لیکن عمل نہیں ہے، اور وہ علم صرف کتابوں کی صورت میں ہے، الفاظ کی خوبصورتی ہے، لفظوں کے ساتھ معلومات بھی ہے، لیکن وہ معلومات، وہ الفاظ کی خوبصورتی ان کی ذات کی خوبصورتی میں دکھائی نہیں دیتی، یعنی امپلیمنٹ میں کچھ نہیں۔ بے عمل جو واعظ ہوتا ہے، نہ تو اس کے لفظوں میں تاثیر رہتی ہے، نہ پھر اس کی وہ باتوں میں اور جملوں میں وہ تاثیر رہتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس کا رد کیا ان آیت کریمہ میں۔ پروردگار نے آیت نمبر 5 میں سورہ جمعہ کی ارشاد فرمایا مثل الذین حملوا التوراۃ، ان کی مثال جن پر توریت رکھی گئی۔ کیا ہے؟ وہ ایسے لوگ جو توریت تک تو تھے، پڑھنے والے تھے، ثم لم یحملوها، اور پھر انہوں نے اس کی حکم کی تعمیل نہ کی۔ اس کی مثال کیا ہے؟ فرمایا کمثل الحمار، جیسے ایک گدھا ہے، یحمل اسفارا، اور وہ پیٹھ پر کتابیں اٹھائے ہیں۔ فرمایا جیسے گدھا کتابیں اٹھائے ہیں، اس کو پتہ نہیں کہ اس کتابوں میں کیا ہے، کہ علم و معرفت کے موتی اس میں رکھے ہیں اور اس سے فائدہ بھی اٹھانا ہے۔ اللہ فرماتا ہے جو بے عمل عالم ہے وہ بھی ایسے ہی ہے جیسے یہودیوں کے بہت سے علماء۔ پروردگار ارشاد فرماتا ہے بئس مثل القوم الذین کذبوا، کیا ہی بری مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا۔ جب اللہ کی آیتوں کا انکار کیا، فرمایا واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ظالم قوم کو کبھی بھی ہدایت نہیں دیتا۔ ان آیات بینات میں اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا کہ تم موت کا غم کھاتے ہو، اللہ فرماتا ہے زندگی اور موت تو اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے۔ پروردگار نے کچھ جمعہ کے احکام بھی ارشاد فرمائے۔ یاد رکھیے جمعہ عربی زبان میں اس کو عروبہ کہتے تھے، اور چونکہ لوگوں کی اس میں جماعت ہوتی تھی، اکٹھے ہوتے تھے، اس لیے اس کو جمعہ کہہ دیا گیا۔ مکہ مکرمہ میں جمعہ فرض نہ ہوا، جمعہ کی فرضیت مدینہ شریف میں آ کے ہوئی، اسی لیے اس میں ظہر کے وقت میں بلند قرات کی جاتی ہے، گویا کہ یہ ظہر کا نائب ہے، اور اگر کسی عذر کی وجہ سے جمعہ نہ پڑھا جائے تو ظہر کی نماز پڑھی جاتی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے باقاعدہ طور پر جمعے کا قیام مدینہ شریف میں آ کے مسجد قباء میں فرمایا۔ جمعے کے دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام باقاعدہ خطبہ فرماتے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جمعے کے دن کی بڑی فضیلت ذکر کی، کیونکہ اسی دن قیامت قائم ہوگی۔ اس کو سید الایام کہتے ہیں۔ فرمایا جو مومن اس روز مرے، اللہ اس کو شہادت کا ثواب عطا فرمائے گا اور وہ فتنہ قبر سے محفوظ رہے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، جب جمعے کی اذان ہو جائے، فسعوا الی ذکر اللہ، تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو۔ ناظرین جمعے کی ایک پہلی اذان ہوتی ہے اور ایک دوسری خطبے سے پہلے، یہاں مراد پہلی اذان ہے، یعنی جیسے ہی پہلی اذان ہو جائے تو پھر اس کے ساتھ ہی سب کچھ چھوڑ دو۔ اور اگرچہ اذان اول زمانہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ میں اضافہ کے ساتھ کی گئی، لیکن وجوب صحیح اور ترک بیع و شراء اسی سے متعلق ہے، در مختار میں موجود ہے، لہذا پہلی اذان کے ساتھ ہی سب کچھ چھوڑ دیا جائے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَذَرُوا الْبَيْعَ، خرید و فروخت بھی چھوڑ دو۔ اس سے پتہ چلا جمعے کی اذان ہوتے ہی خرید و فروخت حرام ہو جاتی ہے۔ دنیا کے وہ تمام کام اور مشاغل جو ذکر الہی سے غفلت کا سبب ہوں، وہ سب اس میں داخل ہیں، اور اس کا ترک جو ہے لازم ہے، اور اللہ کے ذکر کی طرف دوڑنا ضروری ہے۔ لہذا دنیا کے معاملات میں بیزی ہوتے ہوئے جب جمعے کی اذان ہو جائے، پھر کاموں کو چھوڑ کر اللہ کے نام کی طرف ہمیں ضرور جانا چاہیے، اور فارغ ہو کر پھر پلٹ کر واپس آئے۔ تو یہ اللہ نے ہمیں حکم ارشاد فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، جب نماز پوری ہو جائے، فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، زمین میں پھیل جاؤ، وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اللہ کا فضل تلاش کرو۔ یعنی جب جمعے کی نماز پڑھ لو، پھر جس طرح اپنی
दुकानें और अपने कारोबार तुमने शुरू किए हुए थे वो इसी तरह जारी और सारी रखो, माश का सिलसिला जारी रखो, लेकिन जुमे के लिए इसको छोड़ दिया जाए। इस आयत से यह भी पता चला कि नमाज जुमा की फर्जियत वो चीज़ें जो इंसान को किसी मशागल में डाल दें वो सब मना। जुमा मुसलमान मर्द मुकल्लफ आज़ाद तंदुरुस्त और मुकीम पर फर्ज वाजिब होता है, नाबीना लंगड़ा उस पर वाजिब नहीं। सेहत जुमा के लिए 7 शर्तें हैं। नंबर 1 शहर हो जहाँ मुकदमात वगैरह कायम हो, ये पहली शर्त है। इसी तरह शहर या फिनाए शहर के करीब भी हो तो भी जुमा वहाँ होगा। इसी तरह जुमा वहाँ कायम होता है जहाँ मुसलमान हाकिम हो। तीसरी शर्त ज़ोहर का वक्त हो। चौथी शर्त खुतबा वक्त के अंदर अंदर हो। पांचवी शर्त खुतबा नमाज से पहले हो। इतनी जमात यानी जो जमात के लिए ज़रूरी है, और इसकी जो मिकदार है वो ये है कि कम से कम 3 मर्द इमाम के सिवा, और फिर जमात का होना ये छठी शर्त है। इज़्न आम भी इसमें लाजिम है, यानी कोई उसको रोके ना। इस तरह फिर जुमा कायम होता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया कि जिस वक़्त ये सारे मामलात हो जाएं, जुमा अदा करो, फिर अल्लाह के रिज़्क़ को तलाश करने लग जाओ। इसके बाद सूरह अल मुनाफिकून, यहाँ 11 आयत हैं। आयत नंबर 1 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है इज़ा जाअकल मुनाफिकून, प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मुनाफिक आपके पास हाजिर होते हैं, कालू वो कहते हैं नशहदु इन्नका लरसूलुल्लाह, हम गवाही देते हैं कि हम अल्लाह के रसूल हैं। अब यहाँ अल्लाह ताला फरमाता है कुछ लोग जो सरकार की बारगाह में हाजिर होकर कहते हैं अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, हम गवाही देते हैं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, बेशक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और रसूल हैं। कलमा भी पढ़ रहे हैं। अल्लाह फरमाता नशहदु, वो गवाही देते हैं कि अन्ना का ला रसूलुल्लाह, इन्ना का ला रसूलुल्लाह, कि बेशक आप अल्लाह के रसूल हैं। लेकिन अल्लाह फरमाता है वल्लाहु यालमु इन्ना का ला रसूलु, अल्लाह जानता है बेशक आप अल्लाह के रसूल हैं। वल्लाहु यशहदु इन्नल मुनाफिकीना लकाज़िबून, अल्लाह फरमाता है ये गवाही देते हैं कि आप अल्लाह के रसूल हैं, अल्लाह गवाही देता है कि ये झूठे हैं, यानी इनके दिलों में निफाक है। तो पता चला कुछ लोग ज़ाहिरन तो कलमा तैयबा पढ़ते हैं या कलमा शहादत, दिल में मुनाफिकत है, अल्लाह उस कलमे को कबूल नहीं करता। अल्लाह फरमाता वल्लाहु यशहदु, अल्लाह गवाही देता है, इन्नल मुनाफिकीना लकाज़िबून, बेशक मुनाफिक जरूर झूठे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसी तरह इस मकाम पर यह भी इरशाद फरमा दिया कि ये जितने भी मुनाफिकीन हैं, ये अगरचे अपनी गुफ्तगू से, अपने मामला से अपने आप को बड़ा खूबसूरत बना सना के रखते हैं, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है हकीकत में इनकी कोई मजाल नहीं और कोई औकात नहीं। तो लिहाजा साबित हुआ कि मुनाफिकीन अगरचे बज़ाहिर कितना ही अपने आप को बंद संवर के पेश करें, उनकी कोई हैसियत नहीं। जिस वक्त ग़ज़वा मुरीसी से फारिग होकर आका अलैहिस्सलाम आ रहे थे, तो उस वक्त कुछ मुनाफिकीन ने आपस में जब झड़प हुई तो इब्ने उबई जो मुनाफिक था उसने नाउज़ बिल्लाह कुछ जुमले कह दिए कि जब हम मदीना में जाएंगे तो हम इज्जत वाले हैं, तो जो दूसरे हैं नाउज़ बिल्लाह उनको हम मदीना शरीफ से निकाल देंगे। और जब उनसे पूछा गया तो फिर वो मुकर गए। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वाज़ेह तौर पर इरशाद फरमाया वलिल्लाहिल इज़्ज़तु वलि रसूलिही, इज़्ज़त तो अल्लाह और उसके रसूल की है, वलिल मुमिनीन और ईमान वालों की, वलाकिन्नल मुनाफिकीन ला यालमून, लेकिन मुनाफिकों को खबर ही नहीं। लिहाजा अल्लाह ताला ने वादे किया अगरचे ये ऐसी बातें कहते हैं प्यारे महबूब, घबराने की जरूरत नहीं, मुनाफिक हैं। और फिर आका अलैहिस्सलाम ने एक वक्त आया इन तमाम मुनाफिकों को अपनी बारगाह से निकाल दिया, और फिर इनके जनाजों में शिरकत से भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मना कर दिया। सूरह तगाबुन, इसकी 18 आयात हैं। इसमें अल्लाह ताला ने भी अपनी तस्बीह को जिक्र किया, अपनी पाकी को बयान किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है यौम यजमउकुम लियौमिल जम, जिस दिन तुम्हें इकट्ठा करेगा सब जमा होने के दिन, ज़ालिका यौमुत तगाबुन, और वो दिन हार वालों की हार खुलने का है, यानी जिन्होंने दुनिया के अंदर जो जो अमल किया, अल्लाह फरमाता है वो वाज़ेह होगा। अहले ईमान खुशी के साथ जन्नत की तरफ बढ़ रहे होंगे, और कुफ़ार नाकाम नामुराद और इस तरह अल्लाह की बारगाह से रांदे हुए। परवरदिगार इरशाद फरमाता है अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु, अल्लाह है उसके सिवा कोई माबूद नहीं, व अलल्लाहि फलयतवक्कलिल मुमिनून, मोमिनों को अल्लाह पर ही भरोसा करना चाहिए। परवरदिगार ने यह भी इरशाद फरमाया अल्लाह की राह में खर्च करो, ये ऐसे ही है जैसे तुमने अल्लाह की राह में कर्जा दिया। सूरह तलाक, इसकी 12 आयात हैं।
اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا نبی بتا دیجئے اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، جب عورت کو طلاق دی جائے تو وہ طلاق کے بعد عدت پوری کرے۔ اگر ایک ایسی عورت کو طلاق دی کہ ابھی رخصتی نہیں ہوئی تو پھر ایسی صورت میں اس کی عدت نہ ہوگی، اور باقی عدت ہے، اور عدت کی کئی اقسام ہیں، جیسے کہ اس کے لیے 3 حیض ذکر ہوا پہلے بھی اس سے پہلے، اور اسی طرح جو بوڑھی عورتیں ہیں وہ 3 مہینوں تک طلاق کی عدت پوری کریں گی، جو حاملہ ہے، پریگننٹ ہے، فوتگی کی بھی، اور اسی طرح طلاق کی، ان کی عدت وضع حمل ہے جب تک کہ بچے کی پیدائش کریں۔ اللہ رب العزت نے یہاں طلاق کے بھی کچھ احکام ذکر کر دیے۔ طلاق کو پاکیزگی کے دنوں میں دیا جائے۔ اگر انسان اللہ رب العزت کے حکم کو قائم نہ رکھ سکے، یعنی میاں بیوی میں اتنا اختلاف ہو گیا، اب انہیں نہیں لگ رہا کہ ہم اپنے معاملات کو اللہ اس کے رسول کے حکم کے مطابق چلا سکیں، کیونکہ اللہ کے سب سے ناپسندیدہ کاموں میں طلاق ہے، تو پھر وہ ایک دے پاکیزگی کے دنوں میں، پھر سوچ و بچار کرے، پھر اگلے پاکیزگی میں ایک، وگرنہ ایک سے ہی چھوڑ دے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے یہاں واضح طور پہ ارشاد فرمایا وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ، جو پریگننٹ عورتیں ہیں، آجلہن ان یضعن حملہن، وہ بچے کی پیدائش تک اپنے آپ کو روکے رکھیں، یعنی یہی ان کی عدت ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اگر طلاق ہو گئی تو بھی شوہر پر لازم ہے کہ جو حاملہ عورتیں ہیں ان کا خرچہ اٹھائیں گے، بچے کی کا خرچہ بھی اٹھائیں گے، اور دودھ کا جتنا بھی پرابلم جب تک چلتا رہے گا اور دودھ کا معاملہ بھی چلتا رہے گا تو وہ شوہر جو ہے جس تک اس بچے کا نسب ہوگا، جس سے اس بچے کو نام سے جڑنا ہے، وہی اس کا خرچہ بھی اٹھاتا رہے گا۔ اسی طرح اس کے تفصیلی احکام بھی اللہ نے ذکر کیے۔ سورہ تحریم، آقا علیہ الصلوۃ والسلام اکثر عصر کی نماز کے بعد تمام ازواج مطہرات کی طرف جاتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت اس طرح جاتے تو حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے ایک مشروب شہد پانی میں ملا کے رکھا ہوتا، آقا علیہ السلام جب وہ پیتے تھوڑا سا ٹائم وہاں زیادہ لگ جاتا، تو باقی ازواج مطہرات نے کہا یہ کیا بات ہوئی، انہوں نے پلان تیار کیا، اب آقا علیہ السلام آئیں گے نا تو ان کو مغافیر کا پھل پسند نہیں ہے، ہم کہیں گے جی آپ نے مغافیر کھایا ہے، تو آقا علیہ السلام اس طرح ان کے پاس نہیں جائیں گے۔ تو یہ گھر کے ماحول میں ہوتا ہے، تو چونکہ ازواج مطہرات کو آقا علیہ السلام نے تمام کو برابر حقوق دیے۔ اگلے دن آقا علیہ السلام ایسے ہی جب آئے تو ہر ایک زوجہ نے کہا کہ آپ نے مغافیر کھایا ہے، لگتا یہ ہے، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا لگتا ہے اس شہد میں مغافیر کی کچھ صلاحیت یا کچھ اس میں کیفیت ہے، آپ نے کہا میں آئندہ اس کو نہیں پیوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آیت اتاری یا ایھا النبی، اے نبی، لما تحرم ما احل اللہ لک، جو اللہ نے آپ کے لیے حلال کیا آپ اسے کیوں حرام کرتے ہیں۔ یہ در حقیقت پروردگار نے خوبصورت انداز میں اپنے محبوب کو متنبہ کیا۔ ان آیات بینات میں بھی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ، وہ آگ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ پروردگار ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اللہ کی بارگاہ میں پکی توبہ کرو۔ ناظرین، کبھی بھی رب کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ پکی توبہ کیا ہوتی ہے؟ انسان گناہ کو چھوڑ دے، اس کے دل میں گناہ کرنے کا، جو اس نے گناہ کیا اس پر ندامت کا احساس ہو، اور پھر اس کے بعد وہ سچے دل سے آئندہ گناہ نہ کرنے کا ارادہ کرے، تو پھر یہ پکی توبہ ہے۔ اگر کسی کا حق ہے تو وہ بھی پہلے ادا کرے گا تو اللہ اس کے توبہ کو قبول کرے گا۔ اسی طرح سورہ تحریم کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے یا ایھا النبی، اے غیب بتانے والے نبی، جاہد الکفار والمنافقین، کافروں اور منافقوں پر جہاد کرو، واغلظ علیہم، ان پر سختی فرماؤ، ومأواہم جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المصیر، اور کتنا ہی برا وہ انجام ہے۔ ان میں بھی اللہ رب العزت نے واضح کر دیا کہ کفار اور منافقین کے ساتھ سختی سے پیش آنا چاہیے، اور کامیاب وہی شخص ہے جو اللہ اس کے رسول کے احکام کو اپنانے والا ہے۔ پروردگار نے حضرت جناب نوح علیہ السلام کا، لوط علیہ السلام کا بھی ذکر کیا، اور پروردگار نے اسی طرح حضرت مریم علیہ السلام کا بھی ذکر کیا، جو جناب حضرت عمران کی بیٹی تھی، جس کی پارسائی کا باقاعدہ طور پہ ذکر کیا جاتا ہے، چونکہ حنا بن فاقوزہ یہ والدہ ہیں حضرت مریم علیہ السلام کی، جنہوں نے منت مانی تھی، اور حنا کے شوہر عمران ہیں جو مریم علیہ السلام کے والد تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی پاکیزگی کو بیان کرتے ہوئے واضح کر دیا کہ رب قدوس نے
روح القدس سے ان کی مدد کروائی اور اللہ رب العزت نے خاص طور پر اپنے فرما برداروں میں ان کو شامل کر دیا۔ ناظرین، ان آیات بینات میں اللہ تعالیٰ نے عائلی زندگی کے احکام بھی ذکر کیے اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ایک خوبصورت تصور دیا کہ قرآن کی تعلیمات سے جڑتے جاؤ۔ یہ تعلیمات دونوں جہانوں میں کامیابی کا سبب بھی بنتی ہے اور انسان کے لیے فلاح اور کامیابی کا خوبصورت پورا امتیاز بھی اسی میں ہے۔ یہی کامیابیاں انسان کو ایک نہ ایک دن ایسے مقام پر ضرور پہنچاتی ہیں جس سے اللہ تعالیٰ یقیناً اس کو بارگاہ سے عظمتیں بھی عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن و سنت کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔